ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ حضرات محترم، دعا کے آداب اور مسائل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کیے اور ان خوش نصیبوں کا تذکرہ بھی کیا جن کی دعا اللہ رب العزت رد نہیں فرماتے، قبول کر لیتے ہیں، اور وہ بد نصیب بھی بتائے کہ جن کی دعا اللہ بالکل سنتے ہی نہیں، اسے رد فرما دیتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی مجبور ہو کہ کیوں نہ اللہ سے مانگے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان بد نصیبوں میں نہیں، خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دعا کریں کیا؟ ایک تو ہوتا ہے انسان اپنی حاجت کے لیے کرتا ہے، وہ تو ہر انسان کو علم ہے کہ میری یہ حاجت ہے اور اس کے لیے میں نے اللہ سے یہ مانگنا ہے، لیکن اوور آل جو ہے اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گاؤں کا بندہ آیا، آ کے عرض کی، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علمنی کلمات، مجھے کچھ کلمات سکھائیں جو میں اللہ کے حضور پڑھتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑھ پھر کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن چیزوں پہ سورج طلوع ہوتا ہے اللہ نے اس سے بہتر کوئی کلمے نہیں بنائے۔ خوشی سے اٹھا، یہ الفاظ دہراتا ہوا چل پڑا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر دور گیا، ذہن میں کوئی خیال آیا، پھر واپس پلٹ آیا، آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو کلمات مجھے سکھلائے ہیں یہ تو میرے رب کے لیے ہیں، تو میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو اپنے لیے بھی پڑھ، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ 5 چیزیں فرمائی۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھ پہ رحم کر، اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ مجھے عافیت عطا فرما، صحت عافیت دے، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ وہ اٹھا، یہ پڑھتا ہوا چل پڑا، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ جب وہ دور چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو آپ فرمانے لگے، ایسے اپنی جھولی کو پھیلا کے کہنے لگے، یہ شخص دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اپنی جھولی میں سمیٹ کے چلا گیا ہے۔ تو اس سے بہتر کوئی بھی انسان کے لیے چیز نہیں کہ اللہ اسے معاف کر دے، اللہ اس پہ رحم کر دے، اللہ اسے عافیت دے دے، اللہ اسے ہدایت دے دے اور رزق عطا فرما دے۔
یہی انسان کی سب سے بڑی ضرورتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا دونوں سجدوں کے درمیان بھی پڑھتے تھے۔ اس میں کچھ کلمات زائد بھی ہیں اور کچھ آگے پیچھے بھی ہیں۔ کلمات یہی ہیں کہ آپ جب سجدے سے اٹھ کے بیٹھتے تو کہتے اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی ورفعنی۔ اس میں دو کلمات زائد ہیں۔ وجبرنی، اللہ میرے نقصان کا ازالہ کر دے، ورفعنی، اے اللہ مجھے عزت دے، یعنی ذلت سے بچانا۔ تو یہ دو سجدوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ عمومی طور پہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس نے دعا نہیں کی نماز کے بعد۔ حقیقتاً دعا نماز کی تکبیر تحریمہ سے دعا شروع ہوتی ہے، سلام پھیرنے تک ساری نماز ہی دعائیں ہیں۔ اب دیکھ لیں، اللہ اکبر کہتے ہیں تو پہلی دعا شروع ہوتی ہے اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے اتنا دور کر دے جتنا مشرق مغرب سے دور ہے۔ اللہم نقنی من الخطایا، اے اللہ تو میرے گناہوں کو دھو ڈال، بالماء والثلج والبرد، پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ۔ اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد، اے اللہ اللہم نقنی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ میرے گناہوں کو اس طرح دھو دے جس طرح دھوبی سفید کپڑے کو دھو کے صاف کر دیتا ہے۔ تو یہ دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ دعا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کی تعریف انسان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا رب ہے۔ اللہ رب العزت آگے سے جواب دیتے ہیں، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اے اللہ تو رحمان اور رحیم ہے، فقال اللہ عز وجل اثنى علی عبدی، اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اے اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، فقال اللہ عز وجل مجدنی عبدی، اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی کا اظہار کیا۔ جب بندہ یہ کلمات کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں میں صرف تجھ سے مدد چاہتا ہوں اور صرف تیری عبادت کرتا ہوں۔ اللہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی نصفین، یہ میرے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی بات تھی۔ میرا بندہ بات کرتا تھا، میں اس کی بات کا جواب دیتا تھا۔ اب اللہ خود اپنے بندے کو کہتے ہیں میرے بندے مانگ مجھ سے کیا چاہتا ہے میں تمہیں عطا کروں۔ تو بندہ کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے سیدھے رستے پہ گامزن کر دے۔ پھر انسان بڑی معصومیت میں کہتا ہے اللہ تجھے پتہ ہے کون سا رستہ مجھے چاہیے؟ صراط الذین انعمت علیہم، مجھے وہ رستہ چاہیے جس پہ چل کے لوگ آئے تو انہیں انعامات سے نوازا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مجھے وہ رستہ نہیں چاہیے جس پہ چل کے لوگ آئے تو نے کہا جاؤ تم گمراہ ہو اور جاؤ تم میرے غضب کا شکار ہو جاؤ۔ العیاذ باللہ، یہ بھی دعا ہے۔ تسبیحات سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے اے تو میرے رب، تعریف تیرے لیے ہے، مجھے معاف کر دے۔ کیا یہ دعا نہیں ہے؟ تو ساری نماز ہی دعا ہے۔ اس لیے انسان کو کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ نماز پڑھ کے دعا کیوں نہیں کی۔ نماز ہے ہی دعا کا نام، اس میں ایک ایک لفظ جو اللہ کے حضور بولا جاتا ہے وہ دعا ہے۔ تو سب سے بہترین دعا جسے اللہ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ابن آدم کی یہ دعا ہے کہ اللہ سے عافیت کا سوال کرے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ پھر آگے دو لفظ بڑے خوبصورت ہیں، توفنی مسلمن، موت تو آنی ہے لیکن اللہ مجھے موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ مرنے کے بعد مجھے اچھے لوگوں کا ساتھ نصیب کرنا۔ اسی طرح ایک دعا یہ بھی اللہ کو بڑی محبوب ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے دنیا کی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور مجھے آگ کے عذاب سے محفوظ فرمانا۔ اللہ کو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے۔ اور ایک دعا ایسی ہے جس پہ اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، تعجب میں آتے ہیں، اپنے فرشتوں کو بلا کے کہتے ہیں میرے فرشتوں ادھر آؤ، یہ دیکھو میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ فرشتے بتاتے ہیں اللہ تیرے بندہ یہ کہہ رہا ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں کہ بندہ اللہ سے ان کلمات کے ساتھ التجا کرے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے میرے اللہ تو میرا رب ہے، تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، ظلمت نفسی، اے اللہ ایک حدیث میں آتا ہے انی قد ظلمت نفسی، بے شک میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا ہے، فاغفر لی ذنوبی، اے اللہ مجھے میرے گناہوں کو معاف کر دے، لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ تیرے علاوہ مجھے کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ اللہ خوش ہو کے فرشتوں کو کہتے ہیں یہ کیا کہتا ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں اللہ یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ اللہ ان سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اسے پتہ ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اسے سزا بھی دے سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے؟ کہا ہاں۔ پھر میرے فرشتوں یہ بتاؤ یہ کس چیز کے متعلق ڈر رہا ہے؟ اے اللہ جہنم سے ڈر رہا ہے، اس سے بچنے کی دعا مانگتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کہ اللہ نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر یہ دیکھ لیتا تو پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ یہ اس سے بھی زیادہ تجھ سے مانگتا۔ پھر وہ اللہ فرماتے ہیں یہ مانگتا کیا ہے؟ کہا اللہ تیری جنت کا سوال کرتا ہے۔ کہا اس نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ کہا دیکھا تو نہیں، سوال کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر دیکھ لیتا تو پھر کیسے سوال کرتا؟ تو میرے فرشتے گواہ رہنا میں نے اسے معاف کر دیا اور اسے جہنم سے بھی بچا دیا اور جنت میں بھی داخل کر دیا۔ تو ہمیں اللہ سے ان کلمات کے ساتھ التجا کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیں انسان دنیا میں کامیابی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ذہن میں ٹارگٹ ہے کہ میں فلاں امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں بڑا خوش نصیب انسان ہوں، میں بہت بڑا بن گیا۔ اسے ایک ذہن میں ٹارگٹ ہوتا ہے کہ فلاں منصب مل جائے پھر میں کامیاب ہوں، یا میرے کاروبار اس پیک پہ پہنچ جائے تب کامیاب ہوں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جسے آگ سے بچا لیا گیا، جسے جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے، اس کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ سب کچھ عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چچا زاد بہن ام ہانی سیدنا علی کی بڑی بہن تھی، یہ بوڑھی ہو گئی۔ نبی کریم کی خدمت میں آئیں، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھی ہو گئی ہوں، زیادہ عبادت نہیں ہوتی،
کوئی تھوڑے سے کلمے سکھا دیں جس کا اجر بہت زیادہ ہو۔ کہا بہن تم یہ پڑھا کرو سبحان اللہ 100 مرہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ اگر میں پڑھوں گی تو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا 100 اونٹنیاں بیت اللہ میں جا کے ذبح کریں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، جتنا ان 100 اونٹنیوں کا اجر ملنا ہے وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے تمہیں مل جائے۔ دل میں شوق آیا کہ یا رسول اللہ کچھ اور بھی بتائیے۔ آپ نے فرمایا 100 دفعہ الحمدللہ کہا اس سے کیا ملے گا؟ کہا 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں تیار کر کے جہاد مجاہدین کو دو، جتنا ثواب ان کا ہے اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ اسی طرح الحمدللہ اللہ اکبر، ایک حدیث میں یہ آتا ہے جب انسان سبحان اللہ 100 مرتبہ کہتا ہے اللہ آگے سے اس کا جواب دیتے ہیں صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ جب یہ 100 مرتبہ پورا کرتا ہے الحمدللہ کو، اللہ پھر فرماتے ہیں صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ پھر یہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ پھر یہی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انسان 3 باتوں کا سوال کرے اللہ سے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، وحدنی، مجھے ہدایت دے، ورزقنی، اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ اللہ ہر بات پہ کہتے ہیں قد فعلتا، جا میں نے دے دیا، جا میں نے دے دیا، جا میں نے دے دیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دنیا کے اندر ہدایت سب سے بڑی مسلمان کے لیے نعمت ہے، کسی بھی انسان کے لیے ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے۔ رزق یہ انسان کے لیے بہت بڑا انعام ہے جو اللہ اسے عطا کرتا ہے، اور معافی جو ہے یہ آخرت کا سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑا اعزاز ہے جو کسی انسان کو مل سکتا ہے۔ تو ہمیں ان باتوں کی طرف، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اپنی حاجتوں کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سے ہی حاجتیں مانگنی ہیں، وہ دیتا بھی ہے، لیکن ہمیں اپنی آخرت کی فکر بھی کرنی چاہیے، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر نہ انسان جہنم سے بچ سکتا ہے نہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ جب نبی کریم نے یہ فرمایا تو ایک شخص نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کی رحمت سے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں بھی جنت میں اللہ کی رحمت سے جاؤں گا۔ اللہ کی رحمت کا سوال کریں، اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں دعا کی توفیق دے اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 چیزیں بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر یہ قبول نہ ہو تو نبی کریم نے ان سے پناہ مانگی۔ نمبر 1، آپ اللہ سے کہتے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفع دینے والا نہ ہو، جو فائدہ مند نہ ہو، وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعْ، اے اللہ ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کے اندر تیرا ڈر نہ ہو، وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، اے اللہ ایسے جسم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی بھوک ختم نہ ہو، وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، اے اللہ میں ایسی دعا سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ تو دعا کی قبول نہ ہونا کسی بھی انسان کی بدقسمتی کی علامت ہے، تو اللہ ایسی دعا سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے جو اس کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔
تو یہ دعاؤں کے متعلق کتنی دعائیں ہیں، ہمیں یہ یاد کرنی چاہیے۔ جس طرح ہم اپنی دکان کو، اپنی فیکٹری کو چلانے کے لیے ایک ایک پرزہ، ایک ایک چیز، ایک ایک آئٹم، اس کا ریٹ کہاں سے لی اور اسے فروخت کتنے میں کرنا، کس طریقے سے اسے رکھنا، ایک ایک چیز یاد کرتے ہیں، تب وہ انسان جا کے کامیاب تاجر بنتا ہے، کامیاب صنعت کار ہوتا ہے۔ اگر ایک کامیاب مسلمان بننا ہے تو اللہ سے کی ہوئی التجاؤں، دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ساری زندگی یہ جنازہ نہ آتا ہو تو کیا پڑھیں، قنوت نہ آتی ہو تو کیا پڑھیں، عربی میں فلاں دعا نہ آتی ہو تو کیا کریں۔ میرے بھائیو یاد کریں، اور کیا کرنا ہے ہم نے۔ اگر زندگی میں ایک دن میں ایک لفظ بھی یاد کر لیں تو ہماری زندگی کتنی ہے، ہمیں بہت کچھ یاد ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم جب خریداری کر کے آتے ہیں نا، ایک دفعہ وہاں اور ایک دفعہ دکان پہ آ کے جب اپنی آئٹمز کو ملاتے ہیں تو ایک دفعہ بل دیکھتے ہیں، چونکہ وہاں ذمہ داری کا احساس ہے کہ اگر ہم نے یہ یاد نہ رکھا تو نقصان ہو جائے گا۔ تو وہ آئٹم ملاتے ہوئے ہم جب بل کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن پہ نقش ہو جاتا ہے، یہ اتنے میں خریدا ہے تو اتنے میں بیچیں گے تو فائدہ ہوگا۔ تو جب دنیا کے فائدے کے لیے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، تو آخرت کے فائدے کے لیے یہ سب کچھ ہے۔ یہ بھی وہ آئٹمز ہیں جنہیں ہمیں دیکھنا چاہیے، جنہیں یاد کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے جنت کے بازاروں سے ہمیں نعمتیں ملیں گی انشاءاللہ، جن دعاؤں کی وجہ سے اللہ ہمیں جہنم کے عذابوں سے انشاءاللہ بچائیں گے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے، ہم ان دعاؤں کو، ان اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کچھ اذکار پڑھتے تھے، وہ سارے کے سارے انسان کی حفاظت کے لیے ہیں۔ اور یقین جانیے جو شخص صبح شام کے اذکار پڑھ لیتا ہے، دنیا کے ہر شر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایسی چیزیں جو انسان دیکھ بھی نہیں سکتا، اللہ ان کے شر سے بھی اسے بچا دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ دعا اس ایک مومن کے لیے، ایک مسلم کے لیے قلعے کی حیثیت رکھتا ہے۔ عرب کے ایک عالم دین سعید قحطانی رحمہ اللہ کچھ سال پہلے ہی پچھلے سال غالباً فوت ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب دعاؤں کی چھوٹی سی لکھی ہوئی ہے، حصن المسلم۔ اس کا مطلب ہے مسلم کا قلعہ۔ قلعہ کسے کہتے ہیں؟ جو انسان کی حفاظت کے لیے بڑی مضبوط عمارت بنائی جاتی ہے۔ تو انسان مسلم کا قلعہ کیا ہے؟ دعائیں۔ یہ حصار ہے انسان کے لیے جو انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں دعاؤں کی توفیق دے، انہیں یاد کرنے کی توفیق دے، ان پہ اچھا عقیدہ رکھنے کی توفیق دے، تاکہ اللہ ہماری التجاؤں کو قبول کر کے ہماری دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔